اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بندہ عاجز مفتی محمد منیر حیدر، مرکز اہل سنت بٹیاں میاں والی پنجاب سے مخاطب ہے۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ پولیس کا ایک اہلکار انسپکٹر محمد سیف اللہ خان مرحوم، جو کچھ دنوں پہلے لاہور کے اندر اس کی رہائش گاہ پہ ایک نوجوان نے اسے 10 سے زیادہ گولیاں مار کے قتل کر ڈالا، اور جو قاتل ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ مرحوم سیف اللہ خان نیازی یہ گالیاں دیتا تھا۔ اب اس چیز کو لے کے لاہور شہر کے جتنے یوٹیوبر ہیں انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے۔ کبھی کسی دکان پہ، کبھی کسی ٹھیلے پہ، کبھی کسی پنچر والی دکان پہ کھڑے ہو کے انہی گالیوں کو لے کے قاتل عدیل کو ہیرو بنا رہے ہیں اور ظاہر کر رہے ہیں، اور مقتول کے خلاف آئے دن صبح سے لے کے شام تک ایک ہی ان لوگوں کا کام ہے کہ جو ظلماً جس کا قتل کیا گیا اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ اب جتنے یوٹیوبر حضرات ہیں میرا ان سے سوال ہے کہ یہ جو اس نے اقدام کیا عدیل نے، جو اس کا ملازم تھا یا ویسے کام کرتا تھا، اس کا بعض لوگ کہہ رہے ہیں دوست بھی تھا، اور بعض پکچر کے اندر دکھایا گیا کہ وہ اس کے ساتھ کئی پروگراموں میں دیکھا گیا۔ اب ان کے بقول اس نے جو قتل کیا ہے گالیاں دینے پہ بھی گالیاں دیتا تھا، کیا مذہب اسلام میں یا اس کے علاوہ کسی دین میں گالی کا جواب گولی ہے؟ یعنی جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ گالیاں دیتا تھا اسی لیے میں نے قتل کیا، کیا کوئی گالی کا جواب گولی ہوتا ہے کہ وہ گالیاں دیتا تھا تو اس لیے میں نے قتل کیا؟ کیا شرعاً قانوناً کوئی مذہب اس کی اجازت دیتا ہے کہ گالی دینے پہ آگے تم گولی چلا دو، اس کو قتل کر ڈالو؟ کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی جماعت، آخر یہ یوٹیوب پر حضرات کسی نہ کسی مذہب سے، مسلک سے منسلک ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ جب اس کی وفات ہوئی پھر اس کا جنازہ پڑھا گیا تو پتہ چلتا ہے ایک بندہ مومن تھا، عقیدے کے لحاظ سے وہ درست تھا، عقیدہ اس کا صحیح تھا، میلاد شریف کی محافل کرانا، ختم شریف پڑھنا، چیلم اپنا کل بھی ہوا، جنازہ بھی ہوا، اور جنازے میں سادات کرام، علماء کرام اور ہزاروں کی تعداد میں عوام الناس نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اگر وہ ایسا بڑا مجرم ہوتا کہ جس کی سزا قتل ہے تو پھر اس کے جنازے میں اتنے لوگ نہ آتے، پھر علماء کرام اس کے جنازے میں نہ آتے۔ مجرم سلیمان تیسیر تھا تو دیکھو اس کے جنازہ پڑھنے والے 2-4 ہی نظر آئیں گے، کسی نے نہیں پڑھا۔ اور
اس کے قاتل کو لوگوں نے ہیرو کہا۔ اب یعنی پہلے ہم مسلمان ہیں، مذہب ہمارا اسلام ہے، کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اس کے ہیں، اللہ کے ہیں، اور جو عوام کہہ رہی ہے، لیکن ایک ہی میرا سوال ہے کہ گالی کے جواب میں گولی کیوں چلائی گئی؟ اس کو کیوں مارا گیا؟ اب یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو چکا ہے، اب تو اس کو پیچھے چھوڑ دو، قبر میں وہ پہنچ چکا ہے، اس کا جنازہ ہوا، کل شریف ہوئی، فاتحہ خوانی ہو رہی ہے۔ ایک تو اس کے جو اولاد ہے، اس کے رشتہ داروں پہ ایک دکھ تو یہ ہے کہ ان کا پیارا اس دنیا سے گیا، دوسرا یہ یوٹیوبر حضرات کی اس طرح ولاگ بنانا اور موویاں اپلوڈ کرنا، یہ ان کے دل پہ کتنی گزر رہی ہے اور کتنی تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔ دوسرا شریعت میں ہے کہ اگر کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ، نہ کہ تم اس کو اچھالو، یہ تو زندہ کے لیے، اور جو فوت ہو گیا تو اب اس کے عیبوں کی تشہیر کے لحاظ سے جگہ جگہ میڈیا والوں کو پہنچ جانا اور اس باتوں کو اچھالنا، یہ کس طرح روا ہے اور یہ کس طرح جائز ہے؟ تو میرا یوٹیوبر حضرات سے یہ اپیل ہے کہ اللہ ستار ہے، غفار ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، اور غفار ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اگر اس کے عیب تھے تو تمہارے کتنے عیب ہیں، ہمارے کتنے عیب ہیں جو رب نے چھپا رکھے ہیں، اور اب تم نے معاشرے کے اندر کتنا طوفان برپا کر رکھا ہے کہ اس مرنے والے کے لحاظ سے تم آئے دن موویوں پہ موویاں اپلوڈ کر رہے ہو، تو خدا را اس سلسلے کو بند کیا جائے۔ اگر تمہیں پسند نہیں تھا تو اس پہ خاموشی اختیار کی جائے، نہ کہ اس کے مرنے کے بعد اب ایک زندہ ہے، اس میں عیب بھی ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ پھر بھی اس کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کو ذلیل کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور ایک آدمی مر چکا ہے اور مسلمان تھا، تو اب اس کے مرنے کے بعد، اور وہ یعنی ظلماً قتل ہوا ہے، یعنی اس پہ ظلم کیا گیا، اس کو قتل کیا گیا، اور گالیوں کی وجہ سے قتل کیا گیا ان کی بقول، تو پھر کیا اس کی سزا قتل ہے؟ اور قتل پہ بھی تم نے بات نہیں کی، اب اس پہ وویلا کیا جا رہا ہے۔ جس نے قتل کیا ہے وہ قاتل ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے جو سزا ہے۔ دعا ہے خلاق عالم مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور تمام سننے والوں کو اللہ اعمال صالح، اخلاق حسنہ کی توفیق عنایت فرمائے، اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے گریبان میں اپنے اعمال کے لحاظ سے دیکھنے کی اور دوسروں کے عیبوں پہ پردے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری بات یہ ہے کہ جتنے یوٹیوبر حضرات ہیں، کل مفتی التحام محمود سیالوی صاحب اور بندہ عاجز لاہور جا رہا ہے 25 جنوری بعد نماز عشاء النبی الامی کانفرنس میں، وہاں حاضری ہے۔ اگر یوٹیوبر حضرات کو کوئی سوال جواب ہے تو آپ آ جائیں داتا دربار پہ، ان سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے دلائل کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔